آغاز میں اہم خبر، فورسز نے خزدار کے علاقے زہری میں پرامن لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ فی الحال ہندوستان کے 14 سے زائد دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے، 20 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ عوام نے سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن کو بھرپور سراہا۔ پاک فوج کے حق میں نعرے، فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مسلسل ناکامیوں کے باعث بوکھلاہٹ کا شکار۔ فورسز عوام کے تحفظ کے لیے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ سیکیورٹی فورسز عوام کے تعاون سے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا قلع کما کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا خزدار کے علاقے زہری میں کامیاب آپریشن، فتنہ ہندوستان کے 14 دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو کامیابی سے تباہ کیا گیا۔ کارروائی میں 20 سے زائد دہشت گرد زخمی ہوئے ہیں۔ دہشت گرد علاقے میں پرامن شہریوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تمام سازشیں ناکام بنا دیں۔ اطلاعات کے مطابق فتنہ ہندوستان مسلسل ناکامیوں کے باعث بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ خزدار کے عوام نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے پر خوشی کا اظہار کیا اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ سیکیورٹی فورسز عوام کے تحفظ اور فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ عوام کے تعاون سے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا قلع کما کریں گے۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ آزاد کشمیر میں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب، معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق پرتشدد واقعات سے اموات پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ 1 اور 2 اکتوبر کو جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ شہداء کے خاندان میں سے ایک شخص کو 20 دن میں سرکاری نوکری دی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب، معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق پرتشدد واقعات سے ہلاکتوں پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ 1 اور 2 اکتوبر کو جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ شہداء کے خاندان میں ایک شخص کو 20 دن میں سرکاری نوکری دی جائے گی۔ مظفر آباد، پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ بنائے جائیں گے۔ دونوں بورڈز کا فیڈرل بورڈ سے الحاق کیا جائے گا۔ معاہدے کے مطابق آزاد کشمیر حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی۔ حکومت پاکستان بجلی کی ترسیل کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے دے گی۔ معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اعلیٰ سطح مانیٹرنگ اور امپلیمنٹیشن کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جس کی سربراہی وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کریں گے۔ کمیٹی میں آزاد کشمیر حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ کمیٹی فیصلوں پر عمل درآمد اور ممکنہ تنازعات کے حل کی ذمہ دار ہوگی۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم۔ معاہدے کو پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کی بڑی کامیابی قرار دیا۔ کہا امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آنا خوش آئند ہے۔ سازشیں اور افواہیں آخرکار دم توڑ گئیں، تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے۔ مذاکرات کی کامیابی پر JAC ارکان کا بھی شکریہ، مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ کشمیری بھائی افواہوں پر کان نہ دھریں، عوامی مفاد اور امن ہماری ترجیح ہے۔ ہم پہلے بھی کشمیریوں کے حقوق کے محافظ تھے، آئندہ بھی تحفظ کرتے رہیں گے۔ آزاد کشمیر کے مسائل کا حل ہمیشہ میری حکومت کی ترجیح رہی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ امن منصوبے پر حماس کے جواب کے بعد ٹرمپ کا اسرائیل سے غزہ میں حملے روکنے کا مطالبہ۔ کہا مجھے یقین ہے کہ حماس دیر پا امن کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل یرغمالیوں کو نکالنے کے لیے غزہ پر بمباری فوری بند کرے۔ اس صورتحال میں یرغمالیوں کی رہائی بہت زیادہ خطرناک ہوگی۔ ہم یرغمالیوں کی رہائی کے منتظر ہیں۔ امن منصوبے پر حماس کے جواب کے بعد ٹرمپ کا اسرائیل سے غزہ میں حملے روکنے کا مطالبہ۔ حماس کا امن منصوبے پر رد عمل سامنے آنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں حملے فوری طور پر روک دے۔ حماس کے تازہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دیر پا امن کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے ان ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کام کو ممکن بنانے میں مدد کی۔ This is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that.
اسرائیلی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کے کہنے پر اسرائیل نے غزہ شہر میں حملے بند کر دیے ہیں۔ نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل تمام مغویوں کی فوری رہائی کے لیے ٹرمپ کے منصوبے کے پہلے مرحلے پر فوری عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے غزہ آمن منصوبے کے پہلے مرحلے میں فوری عمل درآمد کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس کا موقف، صہیونی فوج نے فلسطینیوں کو غزہ شہر نہ جانے کی وارننگ دے دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر کے مطالبے پر غزہ میں فوجی کارروائیاں بند کر دی ہیں، مگر جہاں خطرہ ہے وہاں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل نے امریکی صدر کا مطالبہ ہوا میں اڑا دیا۔ غزہ پر صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری اب بھی جاری ہے۔ غزہ سٹی میں تازہ حملوں میں مزید 7 فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اہم خبر جس سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے آمن منصوبے کے پہلے مرحلے میں فوری طور پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، اسحاق ڈار اور شہزادہ فیصل بن فرحان نے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ٹرمپ کی تجویز پر حماس کے جواب سمیت تازہ پیش رفت پر بھی گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزراء خارجہ نے غزہ کے معاملے پر سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا۔ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ کے مسلسل رابطے اور تعمیری کردار کو سراہا۔ عرب اور اسلامی ممالک کے ساتھ عالمی برادری سے قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان حالیہ مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ مجوزہ آمن منصوبے پر حماس کے جواب سے خون ریزی کے خاتمے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ کی مصری ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی نے دورہ پاکستان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں یہ ہم رابطہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا اور دونوں رہنماؤں نے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان حالیہ مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ۔ عالمی بلین مارکیٹ میں سونا $21 فی اونس مہنگا $3,886 کا ہو گیا۔ فی تولہ سونا $2,100 مہنگا، قیمت $4,07,778 کی سطح پر آ گئی۔ فی 10 گرام سونے کی قیمت $1,801 بڑھ کر $3,51,404 اب ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹس میں سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $21 فی اونس مہنگا ہوا ہے۔ وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم لاگو کر دی ہے۔ پینشن میں بڑی تبدیلی، نئے کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم رولز نافذ کر دیے گئے۔ وفاقی ملازمین کو اپنی پینشن کے لیے تنخواہ کا 10% حصہ جمع کرانا ہوگا۔ پینشنرز قومی خزانے سے 12% وصول کرنے کے اہل بن سکیں گے۔ کل مشترکہ حصہ 22% ہوگا جو نئے ملازمین کے لیے پرانے پینشن نظام کی جگہ لے گا۔ وزارت خزانہ نے فیڈرل گورنمنٹ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن فنڈ اسکیم رولز 2024 جاری کر دیے۔